چلے مان لیا بھائی، چلو مان لیا، ابھی جو باتیں فرما رہے ہیں نا کہ یہ 7 حروف جو ہیں یہ 7 مختلف عرب کے لہجات ہیں. دیکھیں عزیزو، پہلی بات یہ ہے کہ عرب کے لہجات بہت زیادہ ہیں. عرب کے لسان میں لہجات 7 نہیں، بہت زیادہ ہیں. پھر ان کا یہ کہنا کہ 7 حروف سے مراد 7 مختلف لہجے ہیں عربوں کے. اللہ تعالیٰ نے مختلف لہجوں میں قرآن نازل کیا، ٹھیک ہے نا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نازل نہیں کیا. میں بتاتا ہوں، نازل قرآن نازل کیا لہجوں میں. قرآن کو پڑھنے کی اجازت دے دی گئی نازل نہیں مختلف کیا، لہجوں کے اندر. نازل نہیں کیا جی، نازل جو قرآن ہوا ہے علی لغت قریش. اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ بدلتے تھے، مختلف لہجوں میں لوگوں کو سکھاتے تھے، ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں وہ جو بخاری کی حدیث متواتر حدیث ہے، نزل القرآن علی 7 احرف، قرآن نازل ہوئے 7 حروف میں، اس کا کیا کریں گے؟ وہ نازل نہیں ہوئے؟ متواتر حدیث ہے، بالکل بہت ہی متواتر ہے. دکھاؤں عزیز، یہ تو بہت زیادہ قرآن مجید کے متعلق خبر واحد ہے مولوی صاحب. یہ دیکھو عزیزو دیکھو، یہ کتاب ہے بخاری، یہ بخاری کی کتاب ہے. دیکھیں یہ اس کو خود پتہ نہیں کہ 7 احرف ہوتے کیا ہیں. 7 احرف بات سنو 7 احرف آپ لے کے آ جاتے ہر بات میں. یہ بہت میں تواتر ثابت کرتا ہوں. چلو تواتر. باب انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کا نزول ہوا ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے قرآن کے الفاظ بدل دیے. آپ تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. آپ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لہجوں میں قرآن کے الفاظ بدلتے تھے نا. یہ تو بالکل آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتری بنا دیا. اتہام لگا رہے ہیں، قرآن غلط سکھاتے تھے. دیکھیں اقرأنی جبرائیل، اقرأنی حدیث سنو اقرأنی. حضور علیہ السلام کو وہ بھی اللہ نے دی ہے، اقرأنی بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوگی. بات سنو بھائی، بات سنو. اقرأنی جبرائیل علی حرف، جبرائیل نے ایک حرف پہ قرآن نازل کیا ہے. فراجعت، میں نے مراجعہ کیا، میں نے اصرار کیا کہ مزید. فلم ازل استزیدہ ویزیدنی، پھر مزید حروف پہ قرآن نازل ہوتا گیا اور میں نے طلب کیا اور اللہ نے مزید حروف پہ قرآن نازل کیا. حتی انتہا الی 7 احرف، کہ 7 احرف پہ قرآن نازل ہوئی. پھر وہی حدیث جو آپ ہشام ابن حکیم والی روایت کر رہے ہیں، كذلك انزلت ان هذا القرآن انزل، قرآن نازل ہو گئی علی 7 احرف، 7 حروف پر، 7 حروف پر. تو یہ آپ کا کہنا کہ ایک حرف پہ نازل ہوئی ہے، یہ بھائی غلط ہے کہ ایک حرف پہ نازل ہوئی ہے. یہ جھوٹی بات ہے. اجازت دیں بات، اجازت دیں. پہلے جو روایت آپ نے پیش کی ہے نا، پہلے جو روایت پیش کی ہے وہ اس بات کی بالکل خود بخود تشریح کر رہی ہے کہ ایک حرف لے کے جناب جبریل امین نازل ہوئے. آہستہ آہستہ بعد میں حضور علیہ السلام کے خواہش پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 لہجوں تک اجازت دی ہے حضور علیہ السلام کو. اجازت نہیں نازل ہوئی ہے، وہ بھی تو منزل من اللہ ہے نا. اجازت دیں، ہاں بات یہ ہے، اجازت دیں. آپ سنیں ابھی سیکھیں آپ. صحیح مسلم ہے عزیزو، چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بلے کتاب الصلاۃ المسافرین و قصرها، حدیث نمبر 821، حدیث نمبر 821. بلے ابی بن کعب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، فقال ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی حرف، اللہ تجھے حکم دیتا ہے کہ تیری امت قرآن کو ایک حرف پہ پڑھے. فقال اسأل اللہ تعالی معافاتہ و مغفرتہ، میں اللہ سے معافی اور اللہ کی مغفرت یعنی آسانی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. اچھا معاف کیجیے گا، کچھ بڑھاتے ہیں 1 منٹ میں اس کو تاکہ سب کو نظر آ جائے. اللہ تعالیٰ سے معافات اور مغفرت مانگتا ہوں. وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، میری امت یہ نہیں کر سکتا. ثم أتاه الثانية، پھر جبرائیل آیا، ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن على حرفین، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تیری امت کو کہ قرآن کی وہ تلاوت کریں 2 حرف پر. میں نے مزید قرآن طلب کی، مزید حروف طلب کی کہ اللہ تعالیٰ سے میں آسانی طلب کرتا ہوں، میری امت کی یہ گنجائش نہیں ہے. ثم جاء الثالثة فقال ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن على 3 احرف، اللہ تجھے حکم دیتا ہے کہ قرآن 3 حروف پہ پڑھے جائیں. پھر میں نے مزید طلب کیا تو 4تھی مرتبہ جب جبرائیل آیا ہے تو فرمایا ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن على 7 احرف، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کی جانب سے یہ فریضہ ہے، واجب ہے کہ امت قرآن کریم کو 7 حروف پر 7 حروف پر پڑھے.
فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَوْا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا، کسی بھی حرف پہ آپ تلاوت کریں آپ جو ہیں آپ نے صحیح کام کیا. تو قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی ہیں، 7 حروف پر. اور دوسری طرف عزیزو بخاری کی روایت ہے کہ قرآن کریم لغت قریش میں نازل ہوئی ہے. بھلے میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں بخاری کی کہ وہ کہتا ہے بخاری قرآن لغت قریش میں نازل ہوئی ہے، لغت قریش میں نازل ہوئی ہے. کتاب فضائل القرآن ملاحظہ فرمائیے بخاری ہے، کتاب البخاری، ٹھیک ہے عزیزو، بخاری چابدار ہے تراث، یہاں پہ کتاب فضائل القرآن، یہاں پہ یہ باب ہے بخاری کا، نزل القرآن بلسان قریش، قرآن جو ہے لسان قریش پہ نازل ہوئی ہے. فاکتبوها، عثمان نے کہا فاکتبوها بلسان قریش فإن القرآن انزل بلسانهم ففعلوا. وہ عثمان نے زید بن ثابت سے کہا کہ قرآن کو لسان قریش میں لکھ دو، پھر اس نے لکھ دیا کہ لسان قریش پہ انہوں نے لکھا. اچھا یہ ایک طرف سے. دوسری طرف سے ہشام ابن حکیم اور عمر بن الخطاب نے جب قرآن میں حروف میں انہوں نے اختلاف کیا تو یہ دونوں تو قرشی تھے، دونوں قرشی تھے، اور آپ کے علماء نے تصریح کیا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حروف کا اختلاف آپس میں لغات کا اختلاف نہیں ہے. یہ کتاب النشر فی قراءات العشر تالیف ابن الجزری، یہ النشر فی قراءات العشر علم قراءات میں سب سے اہم کتاب ہے. یہ بہت اہم کتاب ہے اور بہت مفصل کتاب ہے، اور یہ بہت بڑے علامہ ہے قراءات کے. جزء اول چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر المقصود من السبعہ فی قوله انزل القرآن، 7 حروف سے کیا مراد ہے؟ واکثر العلماء، اکثر علماء کہتے ہیں انه على انه لغات، یہ لغات، ان 7 حروف سے مراد لغات ہیں. ثم اختلفوا في تعيينها، پھر اس میں اختلاف ہے کہ یہ لغات کون سے ہیں. قریش، حذیل، ثقیف، حوازن، کنانہ، تمیم، یمن، یہ مختلف عرب کے لہجات ہیں. اچھا بھلے وہ قلت، پھر وہ خود کہتے ہیں قلت وهذه الاقوال مدخولہ، یہ اقوال سب باطل ہیں، یہ علماء کے اقوال سب باطل ہیں. فإن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم اختلفا في قراءة سورة الفرقان كما ثبت في الصحيح. عمر بن الخطاب اور ہشام بن حکیم نے سورہ فرقان کی قراءت پہ اختلاف کیا ہے. وكلاهما قرشیان، وہ دونوں قریشی ہیں، من قبیلۃ واحدہ، من لغت واحدہ وقبیلۃ واحدہ، دونوں کے قبیلہ ایک ہے اور لغت ایک ہے. تو پھر بخاری نے تصریح کی کہ قرآن لسان قریش پہ نازل ہے، اور عمر اور ہشام دونوں قریشی ہیں، دونوں نے آپس میں اختلاف کیا. اب مان بھی لینا، مان بھی لیں کہ اختلاف لہجات ہیں، مان بھی لینا، پھر بھی اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہیں. اللہ، کیونکہ واضح حدیث ہے کہ نزل القرآن علی 7 احرف، قرآن نزول ہوا ہے 7 احرف پر. تو یہ بقیہ 6 حروف کہاں ہیں؟ اللہ نے جو ذمہ لیا ہے وہ دکھاؤ، میں دکھاؤ بھائی. وہ بھائی کہاں چلے گئے مولوی صاحب؟ ان کا کٹ گیا کال چلے، جب جواب نہیں ہوتی تو کال کٹ ہی جاتی ہے. مولوی صاحب جب کال نہیں ہوتی تو کال کٹ جاتی ہے نا، جواب نہیں ہوتی. چلے بھائی، سلمان صاحب فریز ہو گئے بھائی. عزیزو سلمان صاحب فریز ہو گئے.